السلام علیکم بچوں، قصص الانبیاء کی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کل میں آپ کو سنا رہی ہوں حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی۔ ٹھیک ہے، اس کے حصے ہیں۔ اب حصہ نمبر 6 پہ ہم آ گئے ہیں۔ کیا ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا تو آپ نے قرآن اندازی کا سلسلہ شروع کیا۔ بات طے نہیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، بھائیوں میری بات سنو، کیا خیال ہے قرآن اندازی ڈال لیا جائے؟ کہ سب کے یہ رائے پسند آئے اور وہ تیار ہو گئے۔ اس پر ایک اور شخص بولا، تو چلو پھر سب دریا کنارے چلتے ہیں اور ہر ایک دریا کے پانی میں اپنا اپنا قلم ڈالتا ہے۔ اب جس شخص کا قلم دریا کے بہاؤ کی مخالف سمت چل پڑا، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اسے اللہ نے چن لیا ہے اور وہ اس بات کا مستحق قرار دیا گیا کہ مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دیکھیے، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت تھی، ہر شخص کو تو مل نہیں سکتی تھی۔ اتنی بڑی ہستیوں کی کفالت بھی بڑی ہستیوں والے ہی کیا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹا چل پڑا۔ غرض یہ طے کر کے اپنے اپنے قلم لے کر دریا پر پہنچے، قلموں کو پانی میں ڈالا۔ اللہ کی شان، سب کے قلم دریا کے رخ پر بہتے رہے، لیکن صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم دریا کے بہاؤ کے مخالف چلا۔ یہ دیکھ کر سب نے فیصلہ سنا دیا کہ مریم کی پرورش زکریا علیہ السلام جو اس کے خالو بھی ہیں وہ کریں گے۔ دیکھیے کوئی آسان بات تو نہیں تھی نا حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کرنا، کیونکہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور بن باپ کے پیدا ہونا، اور یہ بڑے معجزات اور بڑے کرامات ہیں، یہ بڑے ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو دی، اور ہم نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور ان کی پرورش تک آئے۔ نیکسٹ حصہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔ میرے پیج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے۔